اس ویڈیو میں ہم آپ کو 19th سینچری میں لیے چلتے ہیں اور ایک ایسی کشمکش کی کہانی دکھاتے ہیں جس نے خطے کا جغرافیائی ہی بدل کر رکھ دیا اور اس پورے خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر انتہائی گہرے، دور رس اور ناقابل یقین اثرات ڈالے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی دو سپر پاورز برطانیہ اور روس کے درمیان کشمکش کی کہانی۔ یہ داستان ہے ایک عظیم دفاعی، سیاسی اور سفارتی کھیل یعنی گریٹ گیم کی۔ یہ کہانی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ڈیورنڈ لائن کی۔ ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود ایک بین الاقوامی بارڈر ہے۔ یہ 2430 کلومیٹر لمبا بارڈر شمال میں ووہان کی تنگ پٹی سے شروع ہو کر جنوب میں ٹرانزیکشن پوائنٹ تک جاتا ہے۔ یہ کٹھن بارڈر ہندو کش کی برف پوش چوٹیوں، خیبر پختونخوا کے سنگلق پہاڑوں اور بلوچستان کے وسیع و عریض صحراؤں سے گزرتا ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی کمیونٹی ڈیورنڈ لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان تسلیم شدہ بین الاقوامی سرحد مانتی ہے، مگر افغانستان کے کچھ حلقے اس بارڈر کی حیثیت کو متنازع سمجھتے ہیں۔ ان کے اس بارڈر کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس لائن کے پیچھے تاریخی کہانی کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا موجودہ بارڈر تاریخی طور پر کسی بھی انٹرنیشنل سرحد کی طرح اپنی جگہ شکل بدلتا رہا ہے۔ کبھی اس بارڈر کے دونوں طرف کے علاقے کسی ایک بادشاہت کا حصہ تھے تو کبھی یہ مختلف ریاستوں کا حصہ بھی رہے ہیں۔ دونوں اطراف میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہے، مگر ان کی زندگیوں پر عالمی طاقتوں کی سیاست نے کافی اثر ڈالا ہے۔ اب اس سرحد اور اس سے منحقہ علاقے کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ 17ویں صدی میں برصغیر اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مغلوں کی حکومت تھی، جبکہ باقی کا افغانستان ایرانی بادشاہ کے زیر اثر تھا۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلوں کی حکومت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے پہلے افغانستان کے تمام حصے اپنے کنٹرول میں کر لیے، پھر برصغیر تک ایک کامیاب یلغار کرتے ہوئے وہ پشاور اور لاہور سے ہوتا ہوا دہلی تک پہنچ گیا۔ پنجاب اور دہلی میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرنے کے بعد نادر شاہ واپس چلا گیا، مگر جاتے جاتے دریائے سندھ کے مغرب میں سارے علاقے اپنی سلطنت میں اس نے شامل کر لیے۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کو قندھار میں افغانستان کا حکمران چنا گیا اور اس کے ساتھ افغانستان ایران کے اثر سے آزاد ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی آزاد افغانستان کا پہلا حکمران تھا۔ اس کی شروع کی گئی سلطنت کو درانی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی میں پورے موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی کی زندگی کے آخری ایام میں درانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں نے پنجاب کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ 1782 میں احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت سنبھال سکیں۔ اس دوران پنجاب میں رنجیت سنگھ بہت زیادہ طاقت پکڑتا جا رہا تھا۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے درانی حکمرانوں کو شکست دیتے ہوئے پہلے 1818 میں پھر 1837 میں پشاور اور خیبر پاس تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک طرف تو خطے کی طاقتوں کے درمیان بلی چوہے کا یہ کھیل جاری تھا، دوسری طرف دنیا کی دو عظیم طاقتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک گریٹ گیم کھیل رہی تھیں۔ برطانیہ اس وقت تک اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برصغیر میں اپنا وسیع اثر و رسوخ بنا چکا تھا۔ برطانیہ روس کی سینٹرل ایشیا میں بڑھتی ہوئی پیش قدمی سے خوفزدہ بھی رہنے لگا تھا، کیونکہ روس سینٹرل ایشیا میں ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لا رہا تھا۔ برطانیہ کو یہ خوف تھا کہ روس بالآخر برصغیر تک پہنچ کر اس کے سب سے قیمتی تاج یعنی برصغیر کو نہ چھین لے۔ دوسری طرف روس کو بھی یہ خطرہ تھا کہ برطانیہ اس کے زیر اثر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو نہ چھین لے۔ اسی باہمی خوف کے زیر اثر ہی اگلی ایک صدی تک دونوں طاقتوں کی دفاعی، سفارتی اور خارجہ پالیسیاں بنتی رہیں اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور مختلف ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر قوت لگانے لگیں۔ تاریخ میں دونوں طاقتوں کے اس کھیل کو دی گریٹ گیم یعنی عظیم کھیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برطانیہ کے لیے اس شطرنج کے کھیل میں سب سے اہم پیادہ افغانستان تھا اور برطانیہ ہر قیمت افغانستان کو روس کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتا تھا۔
1837 میں ایران نے روس کی مدد سے افغان شہر ہرات کا محاصرہ کر لیا۔ برطانیہ افغانستان میں روس کے اس جارحانہ اقدام سے خوفزدہ ہو گیا۔ برصغیر میں بھارت کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ نے افغان بادشاہ دوست محمد کو پیغام بھجوایا کہ وہ ہرات کو ایران کے کنٹرول میں جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں۔ دوست محمد ایک نہایت زیرک لیڈر تھا، اور اگرچہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر اس نے برطانوی لیڈرشپ کے اندر روس کے متعلق پائے جانے والے اس خوف سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دوست محمد نے لارڈ آکلینڈ کو ایک ڈیل کی پیشکش کی۔ دوست محمد کی آفر یہ تھی کہ وہ ہرات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لائے گا، مگر برطانیہ بدلے میں پشاور اور فرنٹیر کے علاقوں کو سکھوں سے واپس لینے میں افغانوں کی مدد کرے گا۔ یاد رہے کہ پشاور اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے یہ علاقے رنجیت سنگھ نے افغانوں کو شکست دے کر چھینے تھے، اور افغان کوشش کے باوجود سکھوں سے یہ علاقے واپس نہیں لے سکے تھے۔ لارڈ آکلینڈ سکھوں کو اپنا مضبوط اتحادی سمجھتا تھا، چنانچہ لارڈ آکلینڈ نے دوست محمد کی یہ آفر ٹھکرا دی اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ہرات چونکہ افغانستان کے شمال مغرب میں واقع تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے برطانوی فوج کو پورے افغانستان سے گزرنا پڑتا تھا، جو کہ عملی طور پر ایک مشکل کام تھا۔ اسی لیے برطانیہ نے خلیج فارس میں بحری جہاز بھجوا کر فارس کے جزیر خرق پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے ایران کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہرات کا محاصرہ چھوڑ دے تو اس کو جزیرہ واپس مل سکتا ہے۔ برطانوی دباؤ میں ایرانی بادشاہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ہرات کا محاصرہ چھوڑ دیا۔ یوں افغانستان کا روس کے زیر اثر آنے کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ لارڈ آکلینڈ البتہ اس پورے واقعہ میں دوست محمد کے کردار سے بہت مایوس ہوا اور اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے پہلی انگلو افغان جنگ ہوئی۔ برطانیہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سابق افغان بادشاہ شاہ شجاع نے ایک سفیر کی معاہدے کے تحت افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغان امیر دوست محمد کو ہٹا کر شاہ شجاع کو نیا افغان امیر مقرر کر دیا۔ برطانیہ نے قبضے کے بعد شاہ شجاع کی مدد کے لیے تھوڑی سی فوج کابل میں ہی رکھی، جبکہ باقی فوج واپس انڈیا بلا لی گئی۔ برطانیہ کے ان انتظامات سے افغان عوام بہت ناخوش تھی اور ملک میں ایک عدم اطمینان کی سی کیفیت تھی۔ 1841 میں 1841 میں افغانوں نے موقع دیکھتے ہوئے بغاوت کر دی اور افغانستان میں موجود برطانوی نمائندوں اور فوج کا قتل عام شروع کر دیا اور برطانیہ کو افغانستان سے نکال باہر کیا۔ اس طرح افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی پہلی برطانوی کوشش کا خاتمہ ہوا۔ 1841 میں امیر دوست محمد ایک بار پھر کابل واپس آ گیا اور افغان امیر کے طور پر چارج سنبھال دیا۔ 1848 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر براہ راست مکمل قبضہ کر لیا اور پنجاب کو برٹش انڈیا کا ایک صوبہ بنا دیا گیا، جس سے موجودہ خیبر اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کا علاقہ بھی سکھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں افغانستان برٹش انڈیا کا باقاعدہ ہمسایہ بن گیا اور درمیان میں جو پنجاب کی ریاست تھی وہ ختم ہو گئی۔ 1855 میں ایک دفعہ پھر ایران نے روس کی مکمل کھلی مدد سے ہرات اور قندھار پر قبضہ کر لیا۔ دوست محمد خان کو اپنے دو اہم شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے برطانوی فوج کی مدد درکار تھی۔ انگریز تو اس موقع کی تلاش میں تھے۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں نے 30 مارچ 1855 کو معاہدہ پشاور سائن کیا۔ معاہدے سے افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ اس معاہدے میں پہلی دفعہ افغانوں نے پشاور اور موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کو برٹش انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا۔ 1857 میں افغانوں نے انگریزوں کی مدد سے بالآخر ہرات کا کنٹرول واپس لے لیا۔ 1863 میں دوست محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شیر علی کابل کے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ شیر علی انگریزوں کے کافی خلاف تھا اور اس کا جھکاؤ روس کی طرف زیادہ تھا۔ اسی دوران روسی سلطنت کی پیش قدمی کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ 1870 کی دہائی تک روس وسطی ایشیا کے عظیم شہر بخارا، سمرقند اور خیوا پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس سے آگے بھی اس کی پیش قدمی جاری تھی۔ 1878 میں انگریزوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ روس کا سفارتی مشن شیر علی سے ملا ہے تو انگریزوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شیر علی ایک برطانوی مشن کو بھی قبول کرے۔ کابل حکومت نے انگریزی مشن سے ملاقات سے انکار کر دیا اور خیبر پاس پر افغان فوجیوں نے برطانوی مشن کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔
انگریز گورنر جنرل لارڈ لیٹن نے اس گستاخی پر شیر علی خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور یوں دوسری اینگلو افغان جنگ کا آغاز ہوا۔ انگریز فوج نے 3 جگہوں یعنی کہ خیبر پاس، وادی کرم اور بولان پاس کے راستے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ شیر علی اپنی افواج کی شکست دیکھ کر فرار ہو گیا۔ بعد میں 21 فروری 1889 کو اس کا مزار شریف میں انتقال ہو گیا۔ شیر علی کے بیٹے اور جانشین محمد یعقوب خان نے ہتھیار ڈال کر مئی 1889 میں گنمک کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت یعقوب خان نے وادی کرم، پیش اور سبی کے علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، بلکہ اس نے افغانستان کے خارجہ اموار کو بھی برطانیہ ہی کے سپرد کر دیا تھا۔ افغانستان میں ابھی امن آیا ہی تھا اور معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور بغاوت ہو گئی۔ برطانوی مشن کے چیف کو قتل کر دیا گیا۔ برطانوی افواج نے ایک دفعہ پھر ایکشن کر کے اس بغاوت کو کچلا اور افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کو یہ شبہ تھا کہ یعقوب خان برطانوی مشن کے قتل میں ملوث ہے، اس لیے یعقوب خان کو عہدے سے معزول کر کے ہندوستان میں جلا وطن کر دیا گیا۔ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل میں کسی بغاوت سے بچنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو انگریزوں اور افغانوں دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ چنانچہ سابق امیر شیر علی کے بھتیجے عبد الرحمن کو نیا امیر بنا دیا گیا۔ عبد الرحمن نے نہ صرف افغانستان میں نظم و ضبط بحال کیا اور بڑی کامیابی سے اپنا اقتدار مضبوط کیا، بلکہ اس نے یہ مشکل ایکویشن بڑی کامیابی سے نبھایا۔ 1884 میں روس نے شمالی افغانستان کے قریب موجود ترکمانستان کے شہر مرو پر قبضہ کر لیا۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ روس کا اگلا ممکنہ شکار افغانستان کا شہر ہرات ہوگا۔ یہ امکان انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ برطانیہ نے روس کو یہ تجویز دی کہ کسی براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے افغانستان کو دونوں طاقتوں کے مابین بفر زون بنایا جائے۔ افغانستان کو بفر زون بنانے سے برٹش انڈیا اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے دور رہیں گی اور مستقبل میں دونوں کے درمیان جنگ کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ روس نے برطانیہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، مگر افغانستان کی واضح سرحدوں کے تعینوں کے بغیر افغانستان کو بفر اسٹیٹ بنانا مشکل تھا۔ اس مقصد کے لیے روس اور افغانستان کی سرحد کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بارڈر کی حد بندی کے لیے 1884 میں انگلوریشن باؤنڈری کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن میں روس اور برطانیہ کے نمائندے موجود تھے۔ اس سرحد کے تعینوں میں افغانوں کا کوئی حقیقی عمل دخل نہیں تھا۔ 3 سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن نے برٹش انڈیا حکومت کو خط لکھا اور کچھ اہلکاروں کو کابل بھیجنے کی درخواست کی تاکہ برٹش انڈیا اور افغانستان کی سرحد کا بھی تعین کیا جا سکے۔ چنانچہ وائسرائے لارڈ لانسٹون نے اس معاہدے کے حل کے لیے سر مورٹیمر ڈیورنٹ کی سربراہی میں ایک مشن بھیجا۔ مذاکرات کے دوران پہلی بات جو زیر بحث آئی وہ اسمار کا علاقہ تھا۔ امیر نے اسمار کو افغانستان کا حصہ رکھنے پر اصرار کیا۔ اسمار کی افغانستان کے لیے بہت اسٹریٹجک امپورٹنس تھی، کیونکہ اسمار سے ہی افغانستان کو نورستان اور افغانستان کے مختلف مشرقی علاقوں تک رسائی مل سکتی تھی۔ سر ڈیورنٹ نے امیر کا مطالبہ مان لیا۔ اس کے بدلے انگریزوں نے باجوڑ، سوات اور دیر کا علاقہ لے لیا۔ اس طرح افغان امیر نے چاگی اور چمن پر بھی انگریزوں کا حق مان لیا۔ اس طرح تمام معاملات دوستانہ ماحول میں خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ آخر میں 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقوں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کو تاریخ میں ڈیورنٹ لائن معاہدہ، ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو لائن وجود میں آئی اس سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ اور یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔